بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والضحیٰ، مکی سورہ جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ چند دنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند ہوا اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر نہ ہوئے، تو مشرکین مکہ کہنا شروع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور وحی روک دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طعنہ زنی پر بہت اداس ہوئے اور ان باتوں پر افسردہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری ظہور احمد صاحب کی خوبصورت آواز میں سورہ کی تلاوت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ سورہ ضحیٰ مکی سورت اور 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ضحیٰ عربی میں چاشت یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد بلند ہونے کے وقت کو کہتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورہ 93 ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 11ویں سورہ ہے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے صبح روشن کی۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ تیرے روشن چہرے کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا قصیدہ بیان فرماتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے حسین مانا جائے۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور رات کی جب وہ چھا جائے، اور یہاں مفسرین کی رائے میں مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 5 میں، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام یتیمی میں پناہ دینے کا ذکر ہے، اور اللہ نے یہ پناہ اپنی ذات سے منسوب کی ہے، اور یہ پناہ 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا
8 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے فراہم کی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ گمنام تھے، آپ راستہ ڈھونڈتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، اور یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ آیات 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی یتیم پر سختی نہ کریں اور کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ ان آیات میں خطاب اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیمی کی کیفیت محسوس کر چکے تھے، لہٰذا خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، لیکن حقیقت میں یہ حکم اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دے رہے ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کیجیے۔